नाज़रीन, यकीन जानिए कि ना तो मैं पागल हूँ और ना ही मैं आप लोगों को पागल बनाने की कोई कोशिश कर रहा हूँ। ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक जरदारी सब पर बारी। अब मैं भी जो है यही राग अलापने पर मजबूर हो गया हूँ कि एक जरदारी सब पर भारी, एक जरदारी सब पर भारी। किस तरीके से आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को जो है वो अपने आगे लेटने पर मजबूर कर दिया है। सिस्टम के अपने ही थूके हुए को उसको चाटने पर जो है वो जरदारी ने कैसे मजबूर कर दिया, कैसे तैयार कर दिया, अकल मेरी भी दंग रह गई। सिस्टम, बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी और वहाँ के जो MI के सेक्टर कमांडर हैं, उन्हें कितनी उजलत में, कितनी हंगामी तौर पर जो है वो आसिफ अली जरदारी की एक पुकार पर जो है वो बलूचिस्तान से जो है वो इस्लामाबाद की यात्रा करनी पड़ी। और उसके बाद किस तरीके से हब के हल्का PB-21 की रिकाउंटिंग के दौरान पहले तो वहाँ से जो है मीर अली हसन ज़हरी को, जो कि MPA थे, जो कि वज़ीर ज़राअत थे, उन्हें जो है वो नाअहल करार दे दिया गया था, उन्हें डिनोटिफाई कर दिया था। बाद में जो है ख़ुद कैबिनेट से भी जो है उनको रिमूवल का बाकायदा बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करवा दिया गया था। अब आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है कि रिकाउंटिंग में उन्हें जो है वो कामयाब करार दे दिया गया। ये क्या खेल तमाशा है, ये क्या हो क्या रहा है। इसलिए तो मैंने कहा ना कि अब मैं भी जो है, मुझे भी ये राग अलापना पड़ेगा कि एक जरदारी सब पर भारी। जरदारी जो है वो सिस्टम की कमज़ोरियों को समझ चुका है, सिस्टम की मजबूरियों से जरदारी साहब इस वक्त खेल रहे हैं। हमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है। बलूचिस्तान से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमानुल्लाह मुबारकी ने जो एक गर्मा गर्म रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो गुज़रा हुआ कल था, यानी कि आज बुध है, मंगल की रात जो है कितनी हंगामी तौर पर जो है सदर मुमलिकत की जानिब से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को बाकायदा वार्निंग दी गई थी कि अगर वो फौरी तौर पर जो है उनके पास इस्लामाबाद नहीं आए तो वो ख़ुद को डिसमिस समझे। इसी किस्म का कुछ परवाना जो है वो जो है दूसरे जो है वो MI के सेक्टर कमांडर को भी दिए जाने की इत्तला मिली, जिसके बाद जो है दोनों जो है वो फौरी तौर पर हंगामी तौर पर जो है वो रात गए कोयटा से जो है इस्लामाबाद गए और वहाँ जाकर ऐवान सदर में जो है सदर मुमलिकत से माफ़ी तलाफ़ी अपनी करवाते रहे। कहा यह जा रहा है वहाँ से इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल का ये कहना है कि ये मंज़र देखने वाला था। हिचकियों से कहते हैं कि रोते हुए पाए गए सरफराज बुगटी माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करते रहे कि उनसे गलती हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि बस नाक से लकीरें खिंचवाना बाकी रह गया था, बाकी सब कुछ उन्होंने करके अपनी माफ़ी तलाफ़ियाँ करवाई। सदर की जानिब से उनसे यही कहा जा रहा था कि अपनी ज़बान को लगाम दो, जो तुम प्रोपेगंडा मेरे ख़िलाफ़ और अली हसन ज़ेरी के ख़िलाफ़ कर रहे हो उससे बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, मैं तुम्हें सियासत से बाहर निकाल दूंगा। देखता हूँ फिर तुम्हें सियासत में कौन लाता है मेरे होते हुए। इस किस्म की सख्त तरीन कहती ज़बान इस्तेमाल की और बहुत सख्त तरीन किस्म की जो है वो उन्हें वार्निंग और मुबैना तौर पर धमकियाँ दिए जाने की इत्तला मिली है। ये सब कुछ जो है वो अली हसन ज़हरी के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ पिछले चंद दिनों में, ये उसका रद्द अमल बताया जाता है। कहा यह जा रहा है कि पहले ख़ुद सिस्टम ने ही जो है वो अदालत पर दबाव डालकर जो है वो अदालती कांदा इस्तेमाल करके जो है वो PB-21 हल्के की रिकाउंटिंग को जवाज़ बनाकर जो है वो उन्हें डिनोटिफाई कर दिया था अली हसन ज़ेरी को। और उसके बाद जो है ख़ुद बलूचिस्तान कैबिनेट में जो है वो उनकी रिमूवल का जो है बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी करवा दिया गया था, यानी कि उन्हें बरतरफ कर दिया गया है कैबिनेट से, वजारत ज़राअत से। ये सब कुछ होता रहा ये तमाशा, लेकिन अब उसके फौरी बाद जो है ये सब जो कुछ हुआ, तो इसलिए तो मैंने कहा कि एक जरदारी सब पर बारी। किस तरीके से जरदारी ने जो है पूरे के पूरे सिस्टम को लिटा दिया माज़रत के साथ, और सिस्टम को जो है वो अपने ही थूके हुए को चाटने पर मजबूर कर दिया। अब कहने वाले तो ये कहते हैं कि
علی حسن ظہری جو ہے نہ صرف ایم پی اے تو بن گئے، اب نہ صرف وہ دوبارہ کابینہ میں شامل کیے جائیں گے، بلکہ انہیں ان کی مرضی کی سب سے زیادہ کماؤ پوت جو وزارت ہے بلوچستان کی، وہ کیک کی طرح سے جو پلیٹ میں رکھ کر پیش کی جائے گی کہ یہ لو میرے آقا، اور آپ کو کیا درکار ہے۔ یہ کہا جائے گا خود وزیر اعلیٰ کی جانب سے اور حساس اداروں کی جانب سے۔ یعنی یہ اس وقت صورتحال بن چکی ہے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان میں قانون کہاں پر کھڑا ہے، کہاں غائب ہو گیا ہے، کہاں لاپتہ ہو گیا ہے، اور خود جمہوری روایات کہاں چلی گئی، جمہوریت کہاں ہے پاکستان میں۔ مجھے کچھ دکھائی اس وقت نہیں دے رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے میری تو عقل جو ہے وہ دنگ رہ گئی، اور ان تمام تو صورتحال کو صحیح طور پر دیکھنے کے لیے مجھے بھی سر کے بل کھڑے ہو کے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ صحیح اگر میں کھڑے ہو کے دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ اور نظر آتا ہے، مجھے الٹا ہو کے دیکھنا پڑے گا تو مجھے سب کچھ ٹھیک ٹھاک دکھائی دے گا۔ جو کہ میں اس وقت جو پروگرام کر رہا ہوں، یہ میں سر کے بل کھڑے ہو کر یہ پروگرام کر رہا ہوں، تو مجھے بھی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک زرداری سب پر باری۔ جب سسٹم لیٹ گیا ہے تو پھر میری کیا اوقات ہے کہ میں یہ سب کچھ نہ کہوں۔ یہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں اپنی کھلی آنکھوں سے۔ ایک دن ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، دوسرے دن دوسرا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے۔ ایک دن آپ چور کہتے ہو، ڈاکو کہتے ہو، اگلے دن آپ کہتے ہو یہ تو ہمارا ہیرو ہے، یہ تو ہمارا محسن ہے، اس کے بغیر تو بلوچستان چل نہیں سکتا۔ پتہ نہیں کیا کیا اب دیکھنا پڑ رہا ہے پاکستان کی اس تباہ شدہ سیاست میں، اس تباہ شدہ سسٹم میں، اس تباہ شدہ حکومت میں کیا کیا مظاہر دیکھنے کو مجھے مل رہے ہیں۔ یہی سب کچھ نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر جو ہے بلوچستان میں جو ہے وہ علی حسن ظہری جو ہے دوبارہ انہیں امپاور کر دیا گیا ہے، دوبارہ وہ چیمپئن بن چکے ہیں۔ اب تو وہ بہت سرخرو ہو چکے ہیں کہ انہوں نے سسٹم سے ٹکر لی، سسٹم کو جھکا دیا علی حسن ظہری نے۔ علی حسن ظہری اب سی ایم کی کیا مجال ہے کہ علی حسن ظہری کے آگے سے گزرنے کی بھی ہمت کریں۔ کہتے ہیں نا کہ افسر کی اگاڑی گھوڑے کی پچاڑی۔ اب نہ علی حسن ظہری کے وہ آگے سے گزر سکتے، نہ اس کے پیچھے سے گزر سکتے ہیں۔ یہ حالات نے، اس موجودہ صورتحال نے جو ہے وہ علی حسن ظہری کو ایک بار پھر فرش سے جو ہے وہ عرش تک پہنچا دیا۔ تو اب میں بھی علی حسن ظہری کو مبارکباد دیے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں کہ علی حسن ظہری صاحب، آپ دوبارہ سے بلوچستان کے PB21 حلقے کے MP بننے پر میری جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے آپ کو بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد قبول کر لیا میری جانب سے۔ اور اب دیکھنا یہ کہ یہ CM موصوف جو ہے، یہ جو سرفراز بگٹی اپنی اس اقتدار کو، اپنی سلطنت کو قائم و دائم رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا کہ وہ تبدیل کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ ہوتے ہیں تب بھی جو ہے وہ اب دب کر چلیں گے علی حسن ظہری سے۔ اگر میں اب یہ کہوں کہ علی حسن ظہری جو ہے وہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر بلوچستان ہو گئے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جو ان کے ہب کے جو SSP تھے فاضل شاہ، جنہیں تبدیل کر دیا گیا تھا ان 21 SSPs میں، جس میں جو ہے خود لورالئی کے نوجوان SSP ملک اصغر عثمان بھی شامل تھے۔ وہ تو 21 کے 21 آرڈر تو اپنی جگہ قائم ہے، لیکن ان 21 آرڈروں میں سے صرف ایک ہی آرڈر جو ہے ہب والا جو ہے فاضل شاہ کا، سنا یہ واپس ہو گیا، DC کے بھی واپس ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے۔ یہ ہے علی حسن ظہری، المعروف علی حسن بروئی۔ اب انہوں نے ایک کام یہاں پر کیا، اپنی پوزیشن واپس لے لیے، جو ان کی عزت گئی تھی، جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاڑ کا، ہم جو بار بار کہہ رہے تھے کہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو چیمپئن بن کے آ گئے۔ اب ان کے آگے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے آگے چیف سیکرٹری بلوچستان جنہیں گالیاں تک دی تھی جو میں نے سننے میں آئی ہے، اب اس کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ وہ تو بکری بن چکے ہیں۔ جب پورا سسٹم ہی لیٹ گیا ہے زرداری کے آگے، زرداری سے مراد خود علی حسن ظہری کے آگے، تو پھر چیف سیکرٹری کی تو اس میں کوئی حیثیت ہی باقی نہیں ہے۔ آئی بلوچستان کی کوئی طاہر خان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب سب کچھ جو ہے وہ ون مین شو ہو گئے، خود علی حسن ظہری۔ اب نہ انہیں کوئی روکنے والا ہوگا، نہ ہی انہیں کوئی ٹوکنے والا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سسٹم جو ہے وہ مجبور ہو گیا ہے،
سسٹم بلوچستان کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے قدوس پزنجو جو ہے وہ نئے چیف منسٹر بلوچستان بن جائے. جو بھی بنے گا بلوچستان کا سی ایم تو اصل سی ایم جو ہے وہ علی حسن زہری ہی کہلائے گا. اب چلے گا صرف علی حسن زہری کا ہی حکم, ڈنڈا چلے گا علی حسن زہری کا. علی حسن زہری امپاور کر دیے گئے ہیں, امپاور ہو گئے ہیں. یہ کہنا ہے خود بلوچستان کے سیاسی تجزیہ نگاروں کا, سیاسی دانشوروں کا, اور خود ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے کوئٹہ کے امان اللہ مبارکی نے بھی یہی سب کچھ رپورٹ بھجوائی ہے کہ اس وقت جو ہے بڑی گڈی چڑھ چکی ہے علی حسن زہری کی اس بدلتی ہوئی صورتحال کے نتیجے میں. تو تب تو میں کہتا ہوں کہ ایک زرداری سب پر بھاری. سندھ میں جو کچھ ہوا, محسن نقوی کو کراچی کی تعمیر نو کا جو معاملہ اٹھایا تھا زرداری کی طرف سے, ان کی اپنی پیپلز پارٹی نے جو تھوڑی سی جو ہے وہ بغاوت کرنے کی ڈرامائی کوشش کی تھی, وہ بھی سب دو نمبریاں تھی بڑے صاحب کی. اب میں نہیں کہہ سکتا لیکن دو نمبریاں تھی. اب اس کے بعد جو ہے کس طریقے سے جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ اسلام آباد جاتے ہیں اور پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے, ان کی پوری ٹیم سے ہوتی ہے, پھر ان کی یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو فنڈ دیں گے, یہ دیں گے تعمیر نو کے لیے. تو اس تمام تر صورتحال میں جو ہے وہ صدر مملکت نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی کہ بھائی میں تو, میرے ہاتھ اس میں رنگے ہوئے نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اب کراچی کیا پورے سندھ میں جو ہے وہ ترقیاتی کام ہو, جو بجٹ آپ کو دیے جاتے ہیں اس پر خرچ کریں. لیکن یہ جو ہماری پوری حکومت ہے, یہ جو ان کے قرارداد ہے, وہ سب جب کرپشن میں ملوث ہو چکے ہیں تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو صدر ہوں, میرا اتنا کوئی عمل دخل نہیں. انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے محسن نقوی کا سہارا لیا اور ان کو گواہ بنا کر جو ہے وہ تمام تر یہ احکامات جاری کرتے رہے, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ صدر پرائم منسٹر اور خود وزیر اعلیٰ سندھ کی جو ہے وہ ایک ملاقات ہوئی. اب اس میں کچھ وعدے کیے گئے ہیں فنڈ کے دینے کے حوالے سے, دیکھنے کہ فنڈ کب ملتا اور کب جو ہے وہ کراچی میں واقعی ترقی کا پہیہ گھومتا ہے. یہ تھا ناظرین اس وقت کا پروگرام. اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں جو ایک نئی تبدیلی ہوئی ہے سندھ کے حوالے سے, اس کا تعلق بھی جو ہے وہ علی حسن زہری سے جا کر ملتا ہے. یعنی ملک چنگیز خان جو کہ بدترین مخالف ہیں ملک اسد سکندر کے, جو کہ تھانہ بولا خان کے بیتاج بادشاہ ہیں, ان کے مقابلے میں جو ہے زرداری صاحب نے جو ہے وہ ان کے بدترین مخالف یا دشمن جو ہے ملک چنگیز پر ہاتھ رکھ کر انہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کر دیا. تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ ان کو لانے میں جو ہے جہاں جام خان شورو کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا کردار ہے, وہاں گیان چند اسرانی کا بھی کردار ہے جو کہ خود ایکسائز کے منسٹر رہ چکے ہیں, اور خود فریال تالپور صاحبہ کا بھی اس میں رول ہے. اب یہ لانے کا مقصد کیا ہے کہ اب ان کی چھٹی ہونے والی ہے ملک اسد سکندر کی. پہلے بھی ان کی ناراضگی چل رہی تھی زرداری صاحب سے ان کی کہ وہ جو بحریہ ٹاؤن کو انہوں نے اپنی زمین دی تھی اس میں کچھ ارب روپے ان کو دیے گئے تھے, اس میں جو ان کا پرسنٹیج تھا انہوں نے اوپر پہنچایا نہیں تھا. اس پر جو ہے وہ بڑے صاحب کی ان سے سخت ناراضگی تھی. حالانکہ کچھ انہوں نے پیسے دے بھی دیے تھے, لیکن باوجود وہ دل میں جو قدورت نہیں اپنے موجود تھی. اور پھر خود اگر دیکھا جائے بلوچستان کے علاقے ہب میں صالح بوتانی سے ان کی رشتہ داری ہے, اور صالح بوتانی سے اس وقت 36 کا آنکڑا چل رہا ہے خود علی حسن زہری کا. تو اس حوالے سے بھی جو ہے پھر صدر مملکت نے جو ہے پھر ملک اسد سکندر کو جو ہے وہ فارغ کرنا ہی تھا, انہیں کان سے پکڑ کر جو ہے وہ سندھ پیپلز پارٹی سے باہر نکالنا تھا. اس کی جگہ پر کرنے کے لیے جو ہے ملک چنگیز کو پہلے کلین کروایا گیا, کیسز سارے ختم کروائے گئے, اور اس کو جو ہے وہ اب باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کر لیا گیا. کہا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ انہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ کا شاید مشیر بنا دیا جائے, اس کے بعد جو ہے وہ انہیں ایم پی اے یا ایم این اے کی سیٹ پر جو ہے وہ انہیں لڑوا کر انہیں اس ایم پی اے یا ایم این اے جو ہے وہ بنوا دیا جائے گا. یہ کہنا ہے خود گرو جی کا. کراچی سے انہوں نے یہ اطلاع دی کہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے سندھ کی سیاست کے حوالے سے. ناظرین یہ تھا اس وقت ہمارا خاص پروگرام, یعنی کہ ایک زرداری سب پر بھاری. یہ اب میں بھی یہ راگ الاپنا میں نے شروع کر دیا ہے کہ زرداری سے اب کسی کا باپ بھی یہ سسٹم جو ہے وہ کم از کم ٹکر لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. سسٹم کی کمزوریوں اور سسٹم کی مجبوریوں سے زرداری صاحب جو ہے وہ واقف ہو چکے ہیں.
सरदारी साहब के पास वो रिमोट आ चुका है जिसको इस्तेमाल करने से वो इस सिस्टम से अपने मतलूबा तमाम तर मकासद जो है बग़ैर किसी चूं चरा के जो है वो निकलवा सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा ज़िंदा सबूत जो है अली हसन ज़हरी का जो है वो 15 दिनों में जो है डिनोटिफाई होना और उसी 15 दिनों में जो है दोबारा से एमपीए बनना, 15 दिनों में ही उन्हें जो है वो कैबिनेट से रिमूव करना और इसी 15 दिनों में दोबारा से उसी कैबिनेट का हिस्सा बनना। ये मज़ाहिर जो है मैं अपनी खुली आंखों से देख चुका हूँ। तो अब ये मैं कहने पर मजबूर हूँ कि ये सिस्टम जो है वो जरदारी के आगे पूरी तरीके से लेट चुका है। ये चू चरा करने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है। जिस तरीके से भागते पैर जो है बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी को जो है वो एमआई के सेक्टर कमांडर के साथ बलूचिस्तान से इस्लामाबाद आना पड़ा, ये सब सबूत काफ़ी है सिस्टम की कमज़ोरी, सिस्टम की मजबूरी और सिस्टम के जरदारी के आगे लेटने की। नाज़रीन, यह था प्रोग्राम, कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ यह चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।